برادران اسلام، نماز کے متعلق اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم لوگ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں کہ اللہ رب العزت نے آخر ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے آخر ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، دنیا میں ہمیں کیوں پیدا فرمایا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن ذرا یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا، کہ اللہ نے انسان کو چوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں۔ میں نے قرآن سے کہا، اے قرآن ذرا یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھوٹ بولنے کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں۔ پھر ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن ذرا یہ بتا کہ انسان کو اللہ نے سود لینے کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں۔ ہم نے قرآن سے کہا، اے قرآن ذرا یہ بتا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو غیبت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں۔ پھر ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن ذرا یہ بتا کیا انسان کو اللہ رب العزت نے گالیاں دینے کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں۔ پھر ہم نے قرآن سے پوچھا، اے اللہ کی کتاب قرآن ذرا یہ بتا کیا انسان کو اللہ رب العزت نے کسی پہ ظلم کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں۔ پھر ہم نے قرآن سے کہا، اے خدا کی کتاب قرآن ذرا یہ بتا پھر اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی عبادت ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، کیونکہ جو انسان نماز نہیں پڑھتے، نمازوں سے دور ہے، نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک حکایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، سماعت کیجیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ کے زمانے میں خاتون آتی ہے، مزدوری کر کے تیل لا رہی تھی، راستے میں آ رہی ہے تیل لے کر کے، راستے میں تیل گرا، زمین جو ہے اس کا تیل پی جاتی ہے۔ اب ضعیفہ رونے لگی، روتے روتے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاتی ہے، اور جانے کے بعد میں کہتی ہے، اے عمر فاروق اعظم، زمین نے میرا تیل پی لیا ہے، اے عمر میرے زمین سے میرا تیل واپس دلوا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے ضعیفہ، آپ تیل کے لیے پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میرے یہاں سے تیل لے جاؤ، جتنا چاہو اتنا تیل لے جاؤ۔ لیکن ضعیفہ کہتی ہے، اے عمر مجھے وہی تیل چاہیے زمین نے پیا ہے، آپ میرے ساتھ چلے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے چند جانصاروں کو ساتھ لے کر کے ضعیفہ کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ اسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ضعیفہ کا تیل گرا تھا۔ اللہ اللہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ضعیفہ کہتی ہے، اے عمر، یعنی اسی جگہ پر میرا تیل گرا تھا، وہ زمین نے میرا تیل پی لیا ہے، اے عمر اب تیل میرا واپس کروائیے۔ اللہ اکبر۔ کس کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے ضعیفہ اس طرح سے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے ضعیفہ ایسی بات ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کاغذ لیا اور لینے کے بعد اس کاغذ میں کچھ لکھا، لکھنے کے بعد جہاں پر ضعیف تیل گرا تھا زمین کھودی اور اس کاغذ کو یعنی زمین میں دفن کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے دفن کیا تھا زمین میں اس کاغذ کو تو زمین سے تیل نکلنا شروع ہو جاتا ہے، زمین تیل اگلنا شروع کر دی ہے۔ تمام لوگ جو موجود تھے وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے اے عمر ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے آخر اس کاغذ پہ ایسا کیا لکھا کہ زمین نے اپنے اندر سے تیل نکال دیا، زمین نے اپنے سینے کو چیر کے تیل واپس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں اے لوگوں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اس کاغذ پر صرف اتنا لکھا تھا کہ اے زمین اگر تو نے آج ضعیفہ کا تیل واپس نہیں کیا تو میں تیرے اندر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ نماز پڑھے کیونکہ بے نمازی انسان سے زمین بھی پناہ مانگ رہی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور ہمارے اس بیان کو جو لوگ سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بیان کو پہنچائیں۔